تم کیا ہر وقت الٹی سیدھی زبان گھماتی رہتی ہو؟ صباحت، تمہاری یہ زبان دیکھ کر مجھے کچھ ہونے لگ جاتا ہے۔ کاشان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آواز اب پہلے سے دھیمی مگر زیادہ بھاری تھی۔ اپنی قمیض بھی ٹھیک کرو ذرا۔ صباحت کا دل جیسے زور سے دھڑکا۔ وہ تیزی سے مڑی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور عجیب سی گھبراہٹ بھی۔ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں کاشان۔ حد تو اس دن پار ہوگی جب تم میری دلہن بنی میرے بستر پہ ہوگی۔ آپ بہت بے شرم اور ڈھیٹ ہیں۔ میں آپ کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ اور بیوی؟ کاشان اس کے بہت قریب ہو گیا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالے۔ اس کے شرم کو آج کمرے سے باہر ہی رہنے دو صباحت۔ آج تم صرف میرے عشق کی آگ میں جلو گی اور میں تمہیں پوری روشنی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کاشان اس کے ہونٹوں کو چھوڑ کر اس کی گردن اور پھر انتہائی جنون کے ساتھ اس کی چھاتی کو چوما تو صباحت کی سسکی۔ ارے اصغر، تم نے مل کے مینیجر کو فون کر کے بتا دیا تھا نا کہ کل سے کاشان نے مل کا سارا کام سنبھالنا ہے؟ اصغر صاحب نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور بولے، ہاں بھائی جان، آپ بالکل بے فکر ہیں۔ میں نے سب انتظامات کر دیے ہیں اور مینیجر کو بھی سختی سے ہدایت کر دی ہے کہ کاشان کے لیے الگ سے ایک شاندار کیبن تیار کیا جائے۔ آج ہمارا شیر بیٹا پورے 5 سال بعد امریکہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے واپس آ رہا ہے۔ وہ وہاں سے نئی اور جدید تکنیک سیکھ کر آیا ہوگا جس سے ہماری ٹیکسٹائل مل کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ اور مجھے تو آج بار بار وہ دن یاد آ رہا ہے جب ابا جان نے اپنے انتقال سے پہلے ہی کاشان اور ہماری صباحت کی منگنی طے کر دی تھی، اور اب ہم کاشان کے آتے ہی ان کی شادی کروا دیں گے۔ اکبر خان اور اصغر خان دونوں بھائی تھے۔ کاشان اکبر کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس خاندان کا اکلوتا وارث۔ صباحت بھی اصغر کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ان کے والد ہاشم علی خان نے مرنے سے پہلے کاشان اور صباحت کا رشتہ طے کر دیا تھا، جس پر دونوں بھائی بہت خوش تھے۔ ہاں اصغر، بس اب کاشان آ گیا ہے تو جلدی سے ان دونوں کی منگنی کو باقاعدہ رشتے میں بدل دیں گے اور اس گھر میں شادی کی شہنائیاں بجوائیں گے۔ اسی دوران لاؤنج کے دوسرے کونے سے سلمیٰ بیگم کی تیز اور روبدار آواز گونجی، ارے شمیرہ، جلدی سے وہ مخملی کشن صوفوں پر رکھو اور کچن میں جا کر دیکھو وہ مٹن کڑاہی اور زردہ تیار ہوا ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کاشان آ جائے اور تم لوگ کھانا بنانے میں ہی لگی رہو۔ شمیرہ نے گھبراتے ہوئے اپنا دوپٹہ سر پر ٹکا کر جواب دیا، جی بیگم صاحبہ، بس کڑاہی دم پر ہے اور زردہ بھی بالکل تیار ہے۔ میں ابھی جا کر ڈھونگے نکالتی ہوں۔ تائی امی جو پاس ہی کھڑی پھولوں کے گلدان درست کر رہی تھی فوراً بول اٹھی، سلمیٰ، ذرا اس رضیہ کو بھی دیکھو، ابھی تک اس نے ڈائننگ ٹیبل پر چاندنی نہیں بچھائی۔ اسے کہو جلدی ہاتھ چلائے، میرا بیٹا کسی بھی وقت پہنچنے والا ہے۔ سلمیٰ بیگم نے فوراً آواز لگائی، رضیہ کیا کر رہی ہو تم؟ اندر جلدی سے دسترخوان لگاؤ اور وہ کرسٹل والے گلاس نکالنا جو پچھلے مہینے ہم بازار سے لائے تھے، اور ہاں سلاد کو اچھے سے سجا کر رکھنا، کاشان کو سلاد بہت پسند ہے۔ رضیہ بھاگتی ہوئی آئی، جی بیگم صاحبہ، بس ابھی نکالتی ہوں، آپ پریشان نہ ہو، سب ہو جائے گا۔ لاؤنج کا ماحول کسی بڑے تہوار کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر کوئی اپنے کام میں مگن تھا تاکہ کاشان کا پرتپاک استقبال کیا جائے۔ ان سب کی بے ساختہ خوشی سے بالکل برعکس صباحت لاؤنج کے کونے میں کھڑی مسلسل منہ بنا رہی تھی۔ گلابی رنگ کے انتہائی خوبصورت اور دلکش سوٹ میں وہ کسی حور پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سلمیٰ بیگم کی نظر اچانک اپنی بیٹی پر پڑی تو وہ ماتھے پر ہاتھ مار کر اس کے پاس آئیں۔ صباحت، تم یہاں بت بنی کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ جا کر گیٹ والے بابا کو بولو کہ دروازہ پورا کھول کر رکھیں۔ صباحت نے ایک دم پاؤں پٹخا اور شدید چڑچڑے پن سے بولی، او ہو ماما، میں کیا دروازے پر جا کر کھڑی ہو جاؤں کہ جناب آ رہے ہیں تو ان پر پھول نچھاور کروں؟ آ ہی جائے گا نا آپ کا لاڈلا بھتیجا امریکہ سے، کوئی آسمان سے تو نہیں اترا جو پورے گھر کو سر پر اٹھایا ہوا۔ میں تو اپنے کمرے میں جا کر سونے لگی ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس مغرور انسان کی شکل دیکھنے کا۔ سلمیٰ بیگم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھوری ڈالی، بکواس بند کرو اپنی اور یہ زبان درازی اپنے پاس ہی رکھو۔
وہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے، تھوڑی تمیز سیکھ لو، چند دنوں میں تمہارا اس سے نکاح ہونے والا ہے۔ ہونے والا شوہر؟ مائی فٹ، مجھے تو وہ زہر لگتا ہے، وہ شروع سے ہی مغرور اور بدتمیز ہے۔ بچپن میں بھی وہ ہر وقت مجھے تنگ کرتا رہتا تھا، اور اب تو امریکہ جا کر پتہ نہیں کیا نواب بن گیا ہوگا۔ تائی امی جو قریب ہی آ گئی تھی ہنس کر بولی، ارے سلمہ کچھ مت کہو میری بچی کو، بچپن سے ہی ایسی چلبلی اور ضدی ہے یہ، جب کاشان آئے گا تو خود ہی اس کی یہ ساری شرارتیں اور نخرے سیدھے کر دے گا، تم بس دیکھتی جانا۔ صباحت نے تائی امی کی بات پر مزید کڑتے ہوئے اپنے لمبے اور ریشمی بالوں کو جھٹکا دیا۔ تائی جان، آپ کا بیٹا مجھ پر کوئی روب نہیں جھاڑ سکتا، آپ دیکھ لیجیے گا، میں بھی اسے سیدھا کر کے رکھ دوں گی اور اسے بتا دوں گی کہ صباحت کسی سے ڈرنے والی نہیں ہے۔ تائی اکبر اس کی بات سن کر کہا لگا کر ہنس پڑے۔ واہ بھائی واہ، ہماری بیٹی تو ابھی سے شیرنی بن رہی ہے، دیکھتے ہیں کاشان کے سامنے یہ شیرنی کیا کرتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیر کے آتے ہی شیرنی بھیگی بھلی بن جائے۔ صباحت نے غصے سے اپنا رخ موڑ لیا اور دل ہی دل میں کاشان کو کوسنے لگی کہ وہ اتنی جلدی واپس کیوں آ گیا ہے۔ تبھی باہر پورچ میں بھاری گھڑی کے رکنے کی زوردار آواز آئی اور گھر کا ہر فرد خوشی کے مارے کھڑا ہو گیا۔ سلمہ بیگم کے چہرے پر تو خوشی کی ایک بے پناہ لہر دوڑ گئی اور وہ بے ساختہ بولی، لو بھائی، آ گیا ہمارا کاشان، شکر ہے یا اللہ تیرا۔ لاؤنج کا بڑا سا لکڑی کا دروازہ دھیرے سے کھلا اور کاشان اندر داخل ہوا۔ 6 فٹ لمبا قد، چوڑی اور کسرتی جسامت، چہرے پر ہلکی تراشی ہوئی داڑھی کے ساتھ وہ حد سے زیادہ پرکشش اور روبدار لگ رہا تھا۔ بلیک جینز اور لیدر جیکٹ میں ملبوس اس کی چال میں امریکی ماحول کی ایک مخصوص بے باکی اور بلا کا اعتماد جھلک رہا تھا۔ السلام علیکم مائی بیوٹیفل فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ وعلیکم السلام، میرا شیر پتر آ گیا۔ کاشان کے بابا نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ کاشان ان کے گلے لگتے ہوئے ہنس کر بولا، بابا جان، آپ تو ماشاءاللہ پہلے سے بھی زیادہ ہینڈسم لگ رہے ہیں، لگتا ہے میرے بغیر آپ نے خوب مزے کیے ہیں۔ اکبر صاحب نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی، ارے بدماش، مزے کیا کرنے تھے، دن رات بس تمہارا انتظار کرتے رہے، اور میری تو آنکھیں ترس گئی تھی تمہیں دیکھنے کے لیے۔ کاشان آگے بڑھا اور چچا اصغر سے گلے ملا۔ چچا جان، کیسی چل رہی ہے ہماری ٹیکسٹائل مل؟ بس کل سے آپ کا یہ بھتیجا ساری ذمہ داریاں سنبھالے گا اور آپ کو مکمل آرام دے گا۔ اصغر صاحب نے خوش ہو کر کہا، جیتے رہو بیٹا، تمہارے آنے سے تو ہماری جان میں جان آ گئی، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ پھر وہ اپنی ماں اور سلمہ تائی سے ملا، جنہوں نے اسے دعاؤں سے نوازا۔ جھک جھک جیو میرا بیٹا، تھک گئے ہو گئے؟ ارے امی جان، آپ سب کو دیکھ کر تو میری ساری تھکاوٹ اتر گئی، اور مجھے اتنی بھوک لگ رہی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، بس جلدی سے کھانا لگا دیں۔ سب سے ملنے اور بڑوں کی دعاؤں لینے کے بعد کاشان کی گہری نگاہوں نے پورے لاؤنج کا طواف کیا اور پھر سیدھا اس گلابی پری پر جا کر ٹھہر گئی جو اب بھی ایک طرف کھڑی غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ کاشان کے ہونٹوں پر ایک انتہائی شریر سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ لمبے ڈگ بھرتا ہوا سیدھا صباحت کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اپنے دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ڈال کر اسے سر سے لے کر پاؤں تک انتہائی بے باک اور گہری نظروں سے دیکھا۔ ارے واہ صباحت، کیا بات ہے، تم تو گول مٹول سی مٹکی سی پوری کی پوری باربی ڈال بن گئی ہو، وہ بھی اتنی حسین باربی ڈال۔ سچی بات بتاؤں صباحت، امریکہ میں لڑکیاں اتنی تیزی سے جوان اور خوبصورت نہیں ہوتی جتنا تم نے یہاں پاکستان میں رہ کر ترقی کی ہے۔ لگتا ہے دیسی خوراک کا سارا اثر تم پر ہی ہوا۔ اس کے بعد سن کر صباحت کا چہرہ غصے اور خفگی سے لال بھبوکا ہو گیا۔ اس نے کاشان کو اپنی بڑی بڑی قاتل آنکھوں سے گھورتے ہوئے دانت پیسے اور شدید غصے سے بولی، آپ بچپن میں بھی انتہائی بے شرم تھی اور اب امریکہ کی ہوا کھا کر تو آپ پکے بے شرم ہو چکے ہیں، اور مجھے یقین ہے آپ ساری زندگی بے شرم ہی رہیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے اپنا پاؤں فرش پر پٹخا اور وہاں سے تیزی سے مڑ کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اس کی اس حرکت پر پورا لاؤنج کہکہوں سے گونج اٹھا۔ تایا اکبر اور چچا اصغر زور زور سے ہنسنے لگے۔ بس آتے ہی شروع ہو گئے یہ دونوں،
چلو چلو کاشان، اب جلدی سے کھانا کھا لو، پہلے یہ نوک جھونک تو چلتی رہے گی۔ کھانے کے بعد جب سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے چائے پی رہے تھے تو کاشان اپنا بڑا سا سفری بیگ لے کر آیا۔ بابا جان، یہ آپ کے لیے خاص سوٹ لایا ہوں، اور چچا جان یہ آپ کے لیے پرفیوم ہے جو آپ کو بہت پسند ہے۔ کاشان نے باری باری سب کو تحفے دیے اور سب اس کی پسند کی تعریف کہنے لگے کہ وہ اتنے سال بعد بھی کسی کی پسند نہیں بھولا۔ کاشان نے بیگ کے سب سے نچلے حصے سے ایک انتہائی خوبصورت اور مخملی سا سرخ رنگ کا ڈبہ نکالا اور اسے ہاتھ میں اچھالتے ہوئے سب کی نظروں سے بچ کر سیدھا صباحت کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اس نے بغیر کوئی دستک دیے سیدھا کمرے کا ہینڈل گھمایا اور اندر داخل ہو گیا۔ صباحت جو بیڈ پر بیٹھی غصے سے اپنا موبائل سکرول کر رہی تھی، اسے یوں اچانک اپنے کمرے میں دیکھ کر ایک دم کھڑی ہو گئی۔ آپ کو کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹانے کی تمیز نہیں سکھائی گئی؟ ان 5 سالوں میں سارا وقت بس آوارہ گردی ہی کی ہے وہاں۔ کاشان نے نہایت پرسکون انداز میں دروازہ بند کر کے لاک کر دیا اور اپنے قدم اس کی طرف بڑھانے لگا۔ وہ جیسے جیسے قریب آ رہا تھا، صباحت گھبرا کر پیچھے ہٹ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ دیوار سے جا ٹکرائی۔ کاشان اس کے بالکل قریب آ کر رکا اور بولا، اپنی ہونے والی بیوی کے کمرے میں آنے کے لیے مجھے کسی دروازے کو کھٹکھٹانے یا کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے صباحت۔ تم پر، اس کمرے پر اور صرف میرا حق ہے، اور گھبراؤ مت، میں کون سا تمہیں کس کرنے آیا ہوں۔ صباحت کے گال ایک دم شرم سے سرخ ہو گئے۔ میں تو تمہیں گفٹ دینے آیا ہوں، یہ لو تمہارا گفٹ جو میں خاص تمہارے لیے پسند کر کے لایا ہوں۔ کاشان نے وہ سرخ مخملی ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ مجھے آپ کا امریکہ سے لایا ہوا کوئی تحفہ نہیں چاہیے، آپ اسے واپس لے جا سکتے ہیں۔ صباحت نے منہ پھیرتے ہوئے بھرپور نخرے سے جواب دیا۔ کاشان نے زبردستی اس کا نرم و نازک ہاتھ پکڑا۔ صباحت کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ کاشان نے ڈبہ اس کی ہتھیلی پر رکھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی رومانوی لہجے میں بولا، ذرا کھول کر تو دیکھو میری جان، شاید تمہارا یہ موڈ کچھ بہتر ہو جائے اور تم مجھ سے سیدھے منہ بات کرنے لگو۔ ویسے سچ کہوں تو غصے میں تم اور بھی زیادہ نمکین اور قاتل لگتی ہو۔ تمہارے یہ گلابی ہونٹ۔ اس سے پہلے کاشان کچھ اور کہتا، صباحت نے غصے سے وہ ڈبہ کھولا تو اس میں ایک بہت ہی دلکش اور مہنگا ہیرے کا بریسلٹ تھا جو کمرے کی مدھم روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ صباحت کی آنکھوں میں ایک دم چمک آئی، لیکن اس نے فوراً اپنے تاثرات چھپا لی اور ڈبہ کاشان کی طرف بڑھایا۔ مجھے یہ فضول سی چیزیں پسند نہیں ہیں، آپ نے خواہ اپنے پیسے ضائع کیا، میں ایسی چیزیں نہیں پہنتی۔ وہ دل ہی دل میں شدت سے چاہ رہی تھی کہ بس کسی طرح یہ بریسلٹ اس کے ہاتھ میں آ جائے، لیکن اپنی جھوٹی انا کی وجہ سے مان نہیں رہی تھی۔ کاشان زور سے ہنسا اور اس کے چہرے کے بہت قریب جھک کر سرگوشی کے انداز میں بولا، جھوٹ بولنا تو تم نے آج تک نہیں سیکھا صباحت۔ تمہاری یہ خوبصورت آنکھیں چیخ چیخ کر بتا رہی ہیں کہ تمہیں یہ تحفہ کتنا پسند آیا، اور تمہارا دل اسے پہننے کے لیے مچل رہا ہے۔ صباحت کے اندر ایک بجلی کی لہر سی دوڑی، لیکن اپنے جذبات کو چھپانے کے لیے اس نے اپنی ناک پسوری۔ خیر کوئی بات نہیں، تم ابھی جتنا مرضی منہ بنا لو اور غصہ دکھا لو، مجھے یقین ہے بہت جلد تم اس بریسلٹ سے کہیں زیادہ مجھے پسند کرنے لگو گی اور میرے ہی گلے کا ہار بنو گی۔ یہ کہہ کر کاشان نے اسے آنکھ ماری اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی صباحت نے جلدی سے ہیرے کا بریسلٹ اپنی کلائی پر پہنا اور آئینے میں خود کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ پھر اچانک اسے اپنی حرکت پر غصہ آیا اور اس نے جھٹکے سے بریسلٹ اتار کر دروازے میں پھینک دیا اور منہ بناتی ہوئی بڑبڑاتی ہوئی باہر لاؤنج میں آ گئی۔ لاؤنج میں اکبر اور اصغر صوفے پر بیٹھے آپس میں مل کے معاملات پر بات کر رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا اصغر کہ ابھی کاشان کو مل کے کاموں میں نہیں الجھاتے، پہلے ان دونوں کی شادی کروا دیں، اس کے بعد پھر ہم کاشان کو باقاعدہ طور پر ملک کے اندر انٹروڈیوس کروائیں گے۔ جبکہ سلمہ بیگم اور تائی امی ان کے پاس بیٹھی آج کے مینیو پر گرما گرم بحث کر رہی تھی۔ بھابھی جان، کھانے میں مٹن قیمہ اور چکن کڑاہی تو لازمی ہونی چاہیے، اور ساتھ میں ہم رشین سلاد اور کھیر بھی بنوا لیتے ہیں۔ ہاں سلمہ، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو،
اور دیکھو وہ جو کاشان کے پسندیدہ شامی کباب ہیں وہ بھی لازمی تلنے ہیں، لڑکا اتنے سال بعد آیا ہے، اس کی پسند کا تو خاص خیال رکھنا پڑے گا، اور ہاں اس کے لیے گاجر کا حلوہ بھی بنوا لینا، اسے میٹھے میں بہت پسند ہے۔ تائی امی نے خوشی سے لبالب لہجے میں جواب دیا۔ صباحت جو یہ سب سن رہی تھی وہ چلتی ہوئی تائی اکبر کے پاس آئی اور ان کے گلے میں باہیں ڈال کر چہکتے ہوئے بولی، تائی ابو، اب تو آپ کا اپنا لاڈلا اکلوتا بیٹا امریکہ سے آ گیا ہے، اب تو آپ کو اس گھر میں کسی اور کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ہم تو جیسے بیگانے ہی ہو گئے، کل تک تو آپ مجھے اپنی جان کہتے تھے اور آج ساری توجہ بس کاشان پر ہے۔ تائی اکبر نے پیار سے اس کا ماتھا چوما اور ہنس کر بولے، ارے میری بیٹی تو میری جان ہے، تیری جگہ تو اس گھر میں کوئی بھی نہیں لے سکتا، کاشان تو اپنی جگہ پر، تو میرے دل کی دھڑکن ہے، تو اس گھر کی رونق ہے۔ اتنے میں کاشان بھی اپنے کمرے سے فریش ہو کر لاؤنج میں آ گیا اور صباحت کو تائی اکبر کے گلے لگتے دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ سیدھا چلتا ہوا صباحت کے بالکل قریب والے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا اور اسے گہری اور پرشوق نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، واہ بھئی صباحت، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم میرے آنے کی خوشی میں اتنی نہال ہو جاؤ گی اور تائی ابو کے گلے لگ کر میری ہی باتیں کرو گی تو میں بہت پہلے ہی آ جاتا۔ تمہاری یہ ادائیں تو مجھے پاگل کر رہی ہیں، سچ کہوں تو تم غصے میں بھی بہت کمال لگتی ہو۔ صباحت جو پہلے اس سے چڑ رہی تھی اس نے فوراً تائی اکبر کو چھوڑا اور ماتھے پر بل ڈال کر کاشان کو گھورا۔ تائی جان، آپ ذرا اپنے اس لاڈلے بیٹے کو سمجھا لیں، یہ مجھ سے ذرا فاصلے پر رہا کرے اور میرے پیچھے پیچھے نہ منڈلاتا پھرے، مجھے اس کا یہ گھورنا بالکل پسند نہیں ہے۔ سلمیٰ بیگم نے فوراً بیٹی کو ڈانٹا، صباحت یہ کیا بدتمیزی ہے، اپنی زبان کو لگام دو، وہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے اور تم مجھ سے کس طرح بات کر رہی ہو، تمیز سیکھ لو تھوڑی سی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کاشان نے بیچ میں بولتے ہوئے کہا، ارے چچی جان، آپ اسے کیوں ڈانٹ رہی ہیں، مجھے تو اس کا یہ غصہ اور چڑچڑاپن بہت پیارا لگتا ہے، آخر میری ہونے والی بیوی ہے، اسے مجھ پر غصہ کرنے کا اور نخرے دکھانے کا پورا حق ہے، میں تو اس کے یہ سارے نخرے اٹھانے کے لیے ہی واپس آیا ہوں۔ صباحت نے زور سے پاؤں پٹکا اور شدید غصے میں بولی، آپ کی بیوی بننے سے بہتر ہے میں کسی کنویں میں چھلانگ لگا دوں، آپ جیسے بے شرم انسان سے میں کبھی شادی نہیں کروں گی، جو لڑکیوں کو گھورنے کے سوا کوئی کام نہیں جانتا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر صباحت نے زور سے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر گر کر پیشانی سے اپنے ناخن چبانے لگی۔ اس کا دماغ بری طرح الجھا ہوا تھا، ایک طرف گھر والوں کا دباؤ تھا اور دوسری طرف کاشان کی وہ حد سے زیادہ پرکشش اور بے باک شخصیت جو اسے اندر ہی اندر الجھا رہی تھی۔ اچانک اس کا موبائل بجنے لگا، اسکرین پر وقاص کا نام جگمگا رہا تھا۔ وقاص اس کے کالج کا ایک عام سا لڑکا اور مڈل کلاس فیملی سے تھا، مگر باتوں کا ایسا جادوگر اور شاطر تھا کہ صباحت جیسی نادان اور معصوم لڑکی اس کے فریب میں پوری طرح آ چکی تھی۔ وہ اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا اور آئے دن اس سے کسی نہ کسی گفٹ کی فرمائش کرتا رہتا، لیکن صباحت اس کی محبت میں اس قدر دیوانی تھی کہ وہ کبھی اس کی چالاکیوں کو نہ سمجھ پائی۔ ہیلو وقاص، تم نے اتنی دیر سے کال کیوں کی؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں اور کتنی پریشان ہوں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے؟ صباحت کی آواز میں گھبراہٹ اور حرکت تھی۔ وقاص نے دوسری طرف سے بڑی ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، صباحت جان تم بتاؤ کیا ہوا ہے، میں تو خود کل سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم نے مجھے کوئی میسج تک نہیں کیا اور فون بھی بند رکھا ہوا تھا، سب ٹھیک تو ہے نا، گھر میں کیا چل رہا ہے؟ وقاص کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، تھائے ابو اور میرے بابا نے تو جیسے قسم کھا رکھی ہے کہ وہ دادا جان کی اس بچپن کی فضول سی منگنی کو ہر حال میں نبھانا چاہتے ہیں اور جلدی سے جلدی میری شادی کاشان سے کرنا چاہتے ہیں۔ آج بھی وہ لوگ کل کی دعوت کے مینیو اور شادی کی تیاریوں پر باتیں کر رہے تھے، مگر صباحت تم تو کہتی تھی کہ تم ان سے بات کرو گی اور انہیں منا لو گی، کیا تم نے انہیں نہیں بتایا کہ تم صرف مجھ سے محبت کرتی ہو اور میرے بغیر نہیں رہ سکتی؟ تم پاگل ہو گئے ہو وقاص، میں تایا ابو اور بابا سے کیسے یہ بات کر سکتی ہوں؟ وہ مجھے جان سے مار دیں گے،
ہماری فیملی میں لڑکیوں کو اپنی مرضی کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہوتی، اور کاشان تو جب سے امریکہ سے آیا ہے ہر وقت میرے پیچھے ہی منڈلاتا رہتا ہے۔ اس کی نظریں اتنی عجیب اور بے باک ہوتی ہیں کہ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ میں اس کے ساتھ کیسے ساری زندگی رہوں گی؟ وہ تو مجھے جینے ہی نہیں دے گا۔ وقاص نے فوراً اسے جذباتی بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ صباحت، اگر تم نے میری بات نہ مانی اور اس مغرور کاشان سے شادی کر لی تو میں سچ میں اپنی جان دے دوں گا۔ میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں جی سکتا۔ ہم نے ایک ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی ہیں۔ ہمیں یہاں سے بھاگنا پڑے گا، بس یہی ایک راستہ بچا ہے ہمارے پاس۔ تم آج رات ہی گھر سے نکل آؤ۔ صباحت بری طرح گھبرا گئی۔ بھاگنا پڑے گا؟ وقاص، تم کیا پاگل ہو گئے ہو؟ میں گھر سے کیسے بھاگ سکتی ہوں؟ گھر میں سب موجود ہیں، اور پھر اگر ہم بھاگ بھی گئے تو کھائیں گے کہاں سے، رہیں گے کہاں؟ وقاص نے بڑی شاطرانہ چال چلتے ہوئے اسے الجھایا۔ جان، اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتی ہو تو تمہیں ہمارے مستقبل کے لیے یہ قدم اٹھانا ہی پڑے گا۔ دیکھو، ہم شہر سے بہت دور چلے جائیں گے اور سادگی سے شادی کر لیں گے، مگر اس کے لیے ہمیں پیسوں اور کچھ زیور کی ضرورت ہوگی تاکہ ہم وہاں جا کر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکیں اور سکون سے رہ سکیں۔ تمہیں سلمہ آنٹی کی الماری سے ان کا انتظام کرنا ہوگا۔ انہوں نے تمہاری شادی کے لیے زیور اور کیش تو رکھا ہوگا نا؟ بس وہی لے آنا۔ صباحت کے تو جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ماما کی الماری سے چوری؟ وقاص، تم مجھ سے یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو میرا کیا بنے گا؟ میں گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں یہ سب نہیں کر سکتی، یہ بہت غلط ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، بس ایک ٹائم پاس کر رہی تھی۔ تم بھی عام لڑکیوں کی طرح دولت پر بک گئی ہو۔ ٹھیک ہے صباحت، تم اس امیر زادے کاشان سے شادی کر لو اور خوش رہو، اور کل تمہیں میری موت کی خبر مل جائے گی، پھر تم روتی رہنا۔ صباحت محبت کے فریب میں مکمل طور پر اندھی ہو چکی تھی۔ اس نے فوراً روتے ہوئے ترلے کرنا شروع کر دیے۔ نہیں وقاص، خدا کے لیے ایسا مت کرنا، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، تم پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ ٹھیک ہے، تو جیسا کہتی ہوں ویسا ہی کروں گی۔ میں کل دوپہر کو جب سب سو رہے ہوں گے تو ماما کی الماری سے پیسے اور زیور نکال لوں گی، بس تم مجھ سے ناراض مت ہو۔ وقاص نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تم پر پورا بھروسہ تھا میری جان، تم فکر مت کرو، ہم بہت جلد ایک ساتھ ہوں گے اور بہت خوش رہیں گے۔ بس تم کل کسی بھی طرح پیسوں کا انتظام کر لو، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ صباحت نے آنسو پونچھتے ہوئے حامی بھلی ٹھیک ہے وقاص، تم بس مجھے میسج کر دینا کہ کب اور کہاں ملنا ہے، میں پہنچ جاؤں گی۔ فون بند کرنے کے بعد صباحت کافی دیر تک بیڈ پر بیٹھی پریشانی سے انگلیاں چٹکھاتی رہی، مگر پھر اس کی طبی چلبلاہٹ اور نادانی اس کی پریشانی پر غالب آ گئی۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر عجیب و غریب شکلیں بنانے لگی۔ لو بھلا بتاؤ، میں صباحت اکبر کسی سے ڈرتی ہوں کیا جو اس امریکہ پلٹ نواب سے ڈروں گی؟ وہ خود کلامی کرتے ہوئے کاشان کی نقل اتارنے لگی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھر کر کمرے میں چلتی اور اپنی آواز کو بھاری کر کے بولی، مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گی صباحت، تم پر صرف میرا حق ہے۔ بڑا آیا حق جمانے والا، شکل دیکھی اپنی الو کا پٹھا۔ پھر وہ ٹینشن کو بھگانے کے لیے اپنے ہی خیالوں میں مگن اوٹ پٹانگ قسم کے ڈانس ٹپ کرنے لگی۔ کبھی وہ کمر لچکاتی تو کبھی عجیب سی شکلیں بنا کر شیشے میں خود کو دیکھ کر ہنستی۔ اس کا دوپٹہ نہ جانے کب کا زمین پر گر چکا تھا اور قمیض بھی لاپرواہی کی وجہ سے بے ترتیبی کا شکار ہو گئی تھی، مگر اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ اچانک ناچتے ناچتے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھی بیڈ پر جا کر گری۔ اف اللہ، میری تو ہڈیاں ہی ٹوٹ گئی۔ اس منحوس کاشان کی وجہ سے سب الٹا سیدھا ہو رہا ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور پورے ولا میں گہری خاموشی تھی۔ سب گھر والے تھک ہار کر سو چکے تھے اور بس کچھ مدھم سی لائٹیں جل رہی تھی۔ صباحت دبے قدموں اپنے کمرے سے نکلی اور کچن کی طرف چل پڑی۔ کچن میں جا کر اس نے فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال لی اور گلاس میں پانی ڈال کر جلدی جلدی پینے لگی۔ پانی پیتے ہوئے بھی اس کا دماغ وقاص کی باتوں اور گھر میں چلنے والی شادی کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔
میں کتنی بدقسمت ہوں، مجھے وقاص کے ساتھ بھاگنے کا فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ ماما کی الماری سے چوری کرنا کتنا مشکل کام ہے، پر کیا کروں؟ اس مغرور اور بدتمیز کاشان کے ساتھ رہنے سے تو بہتر ہی ہے کہ میں وقاص کے ساتھ چلی جاؤں۔ پانی پینے کے بعد وہ بوتل واپس فریج میں رکھ کر کچن سے نکلی۔ کوریڈور میں چلتے ہوئے وہ اپنی پرانی عادت کے مطابق بے دہانی میں اپنی زبان کو دانتوں کے اندر بے دہانی میں گھمانے لگی، جسے دانتوں میں پھنسی کچھ چیز نکال رہی ہو۔ وہ کبھی زبان کو اوپر کے دانتوں پر پھیرتی تو کبھی نیچے کے ہونٹ کو دانتوں تلے دبا کر عجیب سی شکلیں بناتی۔ اسے لگ رہا تھا اس وقت اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، اس لیے وہ پورے اطمینان سے اپنی اس الٹی سیدھی اور بچکانہ حرکتوں میں مگن تھی۔ تم کیا ہر وقت یہ الٹی سیدھی زبان گھماتی رہتی ہو صباحت؟ اور ذرا اپنی اس قمیض کو بھی ٹھیک کرو، جس کا گلا کچھ زیادہ ہی کھسک گیا ہے۔ اچانک اندھیرے میں سے کاشان کی بھاری اور روکدار آواز گونجی اور اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر صباحت کا راستہ روکا، اسے کوریڈور کی دیوار کے ساتھ لگا کر اپنے دونوں مضبوط ہاتھ دیوار پر ٹکا دیے اور اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں کاشان، مجھ سے دور ہٹے اور میرا راستہ چھوڑ دیں۔ آپ کو کس نے کہا رات کے اس پہر یہاں اندھیرے میں کھڑے ہو کر میری جاسوسی کرنے کو؟ اور میں اپنی زبان کے ساتھ جو مرضی کروں، آپ کو اس سے کیا تکلیف ہے؟ آپ پلیز پیچھے ہٹے۔ صباحت نے گھبرا کر مڑتے ہوئے اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی بھرپور کوشش کی۔ حد؟ کون سی حد صباحت؟ حد تو اس دن پار ہوگی جب تم سرخ اور روسی جوڑے میں میری دلہن بنی میرے بستر پر موجود ہوگی۔ آج تو میں صرف تمہیں دیکھ رہا ہوں، اس دن تو میں تمہیں مکمل طور پر محسوس کروں گا اور ان تمام حدوں کو توڑ دوں گا جو ہمارے درمیان دیوار بنی ہوئی ہے۔ ویسے بھی تم اس وقت جو یہ زبان کے ساتھ حرکتیں کر رہی ہو وہ مجھے کچھ اور ہی سوچنے پر مجبور کریں گے۔ کاشان نے اس کے چہرے کے بالکل قریب جھکتے ہوئے ایک شریر مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ بہت بے شرم اور گھٹیا انسان ہیں کاشان، اور بیوی تو میں آپ کی کسی صورت نہیں بنوں گی۔ آپ تو لڑکیوں کو عزت دینا جانتے نہیں ہیں، بس امریکہ جا کر بے حیائی اور بدتمیزی سیکھ کر آئے ہیں۔ مجھے چھوڑے، ورنہ میں ابھی تایا ابو کو بلا لوں گی اور انہیں بتاؤں گی کہ ان کا لاڈلا اور معصوم بیٹا رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ کیسی گھٹیا حرکتیں کر رہا ہے۔ بیوی تو تم میری ہی بنو گی صباحت، میں اپنے دادا کا فیصلہ اور اپنا حق لینا خوب جانتا ہوں، اور تم میرا وہ حق ہو جسے میں دنیا کی کسی طاقت کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ تایا ابو بھی آ جائیں تو وہ بھی تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتے۔ بلا لو جس کو بلانا ہے، میں تو ڈھنگے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ تم میری ہو۔ کاشان نے اپنا ایک ہاتھ صباحت کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے جھٹکے سے اپنے ساتھ چسپاں کر لیا اور دوسرا ہاتھ اس کے گھنے بالوں میں ڈال کر اس کی گردن کو پیچھے کی طرف جھکاتے ہوئے انتہائی مسحور کن سرگوشی کی۔ تم جانتی نہیں ہو صباحت، اس وقت تم کتنی قاتل لگ رہی ہو۔ تمہارے یہ سراہی دار لمبی گردن اور یہ تراشیدہ گلابی لب جو ہر وقت مجھ پر غصہ کرتے ہیں، یہ سب مجھے پاگل کر رہے ہیں اور مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں ابھی تمہاری ان ہونٹوں کا رس پی لوں۔ چھوڑے مجھے، آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آتی ایسی بیہودہ اور گندی باتیں کرتے ہوئے؟ میرا جسم دکھ رہا ہے آپ کی اس وحشیانہ گرفت سے، مجھے جانے دیں۔ صباحت نے مچلتے ہوئے اس کی مضبوط گرفت سے نکلنے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے کہا، شرم کیسی میری جان، تم میری منگیتر اور بہت جلد میری بیوی بننے والی ہو۔ مجھ سے زیادہ تمہارے اس نرم و نازک جسم پر کس کا حق ہو سکتا ہے؟ ذرا دیکھو تو صحیح اپنے آپ کو، تمہارا یہ سانچے میں ڈھلا ہوا سراپا، تمہاری یہ ابری ہوئی دھڑکنیں جو غصے اور ڈر کی وجہ سے اتنی تیزی سے اوپر نیچے ہو رہی ہیں، اور تمہاری یہ پتلی سی لچکدار کمر جسے میں اس وقت اپنی باہوں میں سختی سے جکڑے ہوئے ہوں، یہ سب صرف اور صرف میری ملکیت ہے۔ کاشان نے اس کی گردن پر اپنے گرم لبوں کا لمس چھوڑتے ہوئے اس کے جسم کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے کہا، آپ زبردستی مجھ پر اپنا حق نہیں جتا سکتے۔ میں آپ سے شدید نفرت کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ آپ مجھے کبھی حاصل نہیں کر سکیں گے، میں مر جاؤں گی پر آپ کی بیوی کبھی نہیں بنوں گی۔ آپ مجھے چھوڑ دیں، تمہاری یہ نفرت ہی تو میری محبت کا ایندھن ہے۔
میری جان، تم مجھ سے جتنی نفرت کرو گی میں اتنی ہی شدت سے تمہیں چاہوں گا، اور تمہیں اپنی محبت میں اس قدر گرفتار کروں گا کہ تم سانس بھی میری مرضی سے لوگے۔ کاشان نے اسے اپنے چوڑے سینے میں مزید بھیجتے ہوئے کہا، تم صرف اور صرف میری ہو، سمجھ آئی تمہیں؟ کاشان نے سرگوشی کی اور پھر ایک دم سے اسے چھوڑ کر مسکراتا ہوا بولا، جاؤ سو جاؤ، ورنہ میں یہی کھڑے کھڑے اپنے سارے حقوق وصول کر لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کا بازو جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، اور صباحت وہی کھڑی ہانپتی کانپتی رہی۔ اگلی صبح گھر میں ایک نئی گہما گہمی تھی۔ بھابھی جان، یہ مہمانوں کی لسٹ ذرا دھیان سے چیک کر لیں، کوئی رہ نہ جائے، کیونکہ میں نہیں چاہتی ہمارے خاندان کا کوئی بھی بندہ اس خوشی میں شرکت سے محروم رہے۔ سلمہ بیگم نے ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھ کر کاغذ اور پینسل سنبھالتے ہوئے انتہائی جوش و خروش سے کہا، ارے سلمہ، تم بالکل فکر نہ کرو، میں نے سارے قریبی رشتہ داروں اور دوست احباب کے نام لکھوا دیے ہیں۔ آخر ہمارے اکلوتے کاشان اور ہماری پیاری صباحت کی باقاعدہ منگنی کی رسم ہے، اس میں کوئی کمی یا کسر نہیں ہونی چاہیے۔ میں تو کہتی ہوں پورے شہر کو بلا لیں۔ ہاں بھابھی جان، بچپن میں تو ان کی منگنی دادا جان نے طے کر ہی دی تھی، لیکن اب بچے بڑے ہو گئے اور کاشان بھی پڑھ لکھ کر واپس آ گیا، تو ہمیں باقاعدہ طور پر ایک بڑی رسم کرنی چاہیے تاکہ سب کو پتہ چل جائے، اور اسی رسم میں ہم ان کی شادی کی تاریخ کا بھی باقاعدہ اعلان کر دیں گے تاکہ جلد از جلد یہ دونوں ایک ہو جائیں اور ہمارے سروں سے ان کی ذمہ داری اترے۔ سلمہ بیگم نے پرجوش انداز میں اپنی بات مکمل کی، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم سلمہ، کل ہی ہم سب بازار چلتے ہیں اور دونوں کے لیے منگنی کی انگوٹھیاں بھی پسند کر لیتے ہیں۔ کاشان تو کہہ رہا تھا کہ وہ صباحت کی انگوٹھی خود اپنی پسند سے لے گا۔ گھر کے سارے بڑے ان تیاریوں میں مصروف تھے۔ دوسری طرف دوپہر کی اس خاموشی کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے صباحت دبے قدموں اپنی ماں سلمہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دینا، یہ چوری ہرگز نہیں کرنا چاہتی، لیکن وقاص کی جان کو بھی تو خطرہ ہے۔ اگر میں نے اسے یہ زیور اور پیسے لا کر نہ دیے تو وہ سچ میں کچھ کر لے گا، اور میں اس کی موت کا ذمہ دار نہیں بن سکتی۔ اس کا شان سے شادی کرنے سے تو بہتر ہے کہ میں وقاص کے ساتھ کہیں دور چلی جاؤں۔ صباحت نے روحانسی آواز میں خود سے سرگوشی کی اور ڈرتے ڈرتے الماری کا لاکر کھولا۔ اس نے جلدی دادی جان کی وہ بھاری خاندانی زیورات اور کافی ساری نقدی نکال کر اپنے بیگ میں ٹھونسنا شروع کر دی، جو سلمہ بیگم نے خاص اس کی شادی کے دن کے لیے سنبھال کر رکھے تھے۔ جلدی کرو صباحت، اس سے پہلے کہ ماما یہاں آ جائے یا کوئی اور مجھے دیکھ لے۔ مجھے یہ سب یہاں سے غائب کرنا ہوگا، ورنہ میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی، اس نے انتہائی گھبراہٹ میں کہا، اور اسی جلد بازی میں سونے کی بھاری چوڑیاں الماری کے دروازے سے ٹکرا گئیں، جس سے کمرے کی خاموشی میں ایک تیز چھنک گونج اٹھی۔ کمرے کے نیم کھلے دروازے کے بالکل باہر کھڑے کاشان نے چوڑیاں ٹکرانے کی یہ آواز بخوبی سن لی تھی۔ اس کی شاطر اور گہری آنکھوں نے دروازے کی ذرا سی در سے صباحت کی اس چوری چھپے حرکت کو مکمل طور پر دیکھ لیا تھا۔ تو یہ بات ہے صباحت، تم کیوں ایسا کر رہی ہو؟ میں جانتا ہوں تم اس شادی اور منگنی کی تیاریوں سے بالکل خوش نہیں ہو اور مجھ سے دور بھاگنا چاہتی ہو، مگر یہ اپنی ہی ماں کی الماری سے چوری کرنا کسی بہت بڑی اور خطرناک گڑبڑ کا اشارہ ہے۔ آخر تم یہ سب کیوں کر رہی ہو اور اس سب کے پیچھے تمہارا اصل ارادہ کیا ہے صباحت؟ کاشان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بند کی۔ اگر میں نے ابھی جا کر بابا یا چچا اصغر کو تمہاری اس گھٹیا حرکت کے بارے میں بتا دیا تو اس گھر میں آج ہی قیامت آ جائے گی، اور تمہاری جو بے عزتی ہوگی وہ تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ لیکن نہیں، میں اپنی ہی محبت کو سب کے سامنے رسوا نہیں کر سکتا۔ مجھے خود اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا ہوگا کہ آخر وہ کون سا کمینہ انسان ہے جس کے لیے میری یہ پاگل اور ضدی کزن اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہی ہے۔ کاشان نے گہری سانس لی اور انتہائی سرد لہجے میں خود سے وعدہ کیا، تم جو بھی کھیل کھیل رہی ہو صباحت، میں تمہارا ہر کھیل بگاڑ دوں گا۔ تم صرف اور صرف میری ہو اور میں تمہیں کہیں بھاگ کر جانے نہیں دوں گا۔ تمہارا حسن تو ایسا ہے جیسے کوئی پری زمین پر آ گئی ہو، اور اس پری پر صرف میرا حق ہے۔
میں اس چوری کا سارا سچ بہت جلد تمہارے اپنے منہ سے ہی اگلواؤں گا، بس ذرا مجھے صحیح وقت کا انتظار کرنے دو۔ کاشان خود سے ہم کلامی کر رہا تھا۔ صباحت جلدی سے وہ زیورات والا بیگ اپنے دوپٹے کے نیچے چھپا کر کمرے سے باہر نکلی۔ سامنے کاشان کو سینے پر ہاتھ باندھے کھڑے پا کر اس کے تو طوطے ہی اڑ گئے۔ کیا ہوا میری جان؟ ایسے چوروں کی طرح گھبرا کر کیوں ادھر ادھر دیکھ رہی ہو؟ اور یہ سردیوں میں بھی تمہارے ماتھے پر پسینہ کیسا آ رہا ہے؟ کاشان نے ایک قدم آگے بڑھ کر اس کا راستہ پوری طرح روکا اور اس کی چور آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، کچھ نہیں، وہ میں تو بس ماما کو ڈھونڈ رہی تھی، مجھے ان سے کچھ ضروری کام تھا، بلا وجہ میرا راستہ کیوں روک رہے ہیں؟ صباحت نے بری طرح ہکلاتے ہوئے جواب دیا اور اپنے بیگ کو مزید پیچھے چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ کاشان ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے کے مزید قریب جھک کر اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے کہا، ماما تو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر تمہاری اور میری باقاعدہ منگنی اور ہماری شادی کی تاریخیں طے کرنے میں لگی ہیں۔ ویسے تم اس وقت ماما کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ تمہارے ہاتھ تو ایسے کانپ رہے ہیں جیسے ابھی کوئی بہت بڑا اور سنگین جرم کر کے آ رہی ہو۔ کہیں کچھ چرایا تو نہیں تم نے؟ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، بلا وجہ مجھ پر شک نہ کرے اور میرا راستہ چھوڑے، مجھے بہت کام ہے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ صباحت نے جلدی سے اس کے بازو کے نیچے سے نکلتے ہوئے تیز قدموں سے کہا۔ کاشان نے اسے گھبرا کر جاتے ہوئے دیکھا اور دل میں مسکراتے ہوئے بولا، بھاگ لو، جتنا بھاگنا ہے، آخر تو تمہیں میری ہی دلہن بننا ہے۔ اگلے دن سب صبح سویرے شاپنگ کے لیے تیار تھے۔ چلو بھئی، سب لوگ جلدی جلدی تیار ہو کر باہر نکلو، ہمیں انگوٹھی بھی پسند کرنی ہے اور باقی تیاریاں بھی۔ تم عورتوں کو تو ویسے بھی بازار میں جا کر وقت کا کوئی ہوش نہیں رہتا، جلدی کرو، آج رات کو ہی رسم کرنی ہے۔ تایا اکبر نے لاؤنج میں کھڑے ہو کر سب کو جلدی مچاتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، جی بھائی جان، ہم سب تو بالکل تیار بیٹھے ہیں، بس یہ آپ کی لاڈلی صباحت پتہ نہیں اندر کیا کر رہی ہے، اسے تو تیار ہونے میں ویسے بھی گھنٹوں لگتے ہیں اور آج تو اس کی اپنی منگنی کی شاپنگ ہے، پتہ نہیں کون سا روپ دھار کر باہر آئے گی۔ میں آ گئی ہوں بابا، بس اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے اتنا تیار ہونے کا، آپ لوگ خواہ جلدی مچا رہے ہیں، میرا تو بازار جانے کا بھی بالکل دل نہیں کرا، مجھے گھر پر ہی رہنا تھا۔ صباحت نے نیلے رنگ کے جوڑے میں باہر آتے ہوئے کہا۔ ادھر کاشان بھی پیچھے سے اس کے بہت قریب ہو کر کھڑا ہوا اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا، واہ کیا بات ہے، میری ہونے والی بیوی تو سادگی میں بھی اتنی قاتل لگ رہی ہے، چلو چلو جلدی چلے ورنہ انگوٹھی لینے میں سچ میں دیر ہو جائے گی، اور مجھے اپنی خوبصورت دلہن کے لیے سب سے قیمتی اور نایاب انگوٹھی لینی ہے جو ان نازک ہاتھوں پر جچے اور دنیا دیکھتی رہ جائے۔ کاشان نے شرارت بھری نگاہوں سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، جس پر صباحت نے فوراً اپنا رخ موڑ لیا اور غصے سے پیر پٹکا۔ کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ تم لوگوں کی نوک جھونک پھر سے شروع ہو گئی ہے، چلو جلدی کرو، گاڑی میں بیٹھے۔ اکبر خان نے سب کو جلدی سے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے کہا۔ مال میں پہنچے تو جیولر کی دکان پر بہت رش تھا۔ کاشان نے صباحت کو اپنے بالکل ساتھ کھڑا کیا ہوا تھا۔ صباحت، یہ والی انگوٹھی دیکھو، اس کا ہیرا تمہاری ان پیاری اور قاتل آنکھوں کی طرح چمک رہا ہے، مجھے تو یہ بہت پسند آئی ہے، بتاؤ تمہیں کیسی لگی؟ کاشان نے ایک بے حد خوبصورت انگوٹھی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے مسکرا کر کہا، مجھے نہیں پتا، آپ کو جو اچھی لگتی ہے وہ لے لے، مجھے ان سب چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ خواہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، مجھے بس جلدی گھر جانا ہے۔ صباحت نے نخرے اور تھوڑے غصے سے جواب دیا، رے میری جان، اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا، ذرا مسکرا دو میری خاطر، دیکھو میں تمہاری کتنی کیئر کرتا ہوں، اس رش میں بھی تمہیں اپنے پیچھے چھپا کر پروٹیکٹ کر رہا ہوں تاکہ کسی اور کی نظر تم پر نہ پڑے، اور یہ انگوٹھی تمہارے اس نرم ہاتھ پر بہت جچے گی، تمہارا موڈ ایسے رہا تو کس سے مزہ آئے گا شاپنگ کا، آخر ہماری منگنی ہے آج۔ کاشان نے اس کا ہاتھ آہستہ سے پکڑ کر نرم لہجے میں سمجھایا اور اس کے ہاتھ کو ہلکا سا دبایا، ٹھیک ہے، آپ کو پسند ہے تو یہی والی لے لیں، مجھے بار بار تنگ نہ کریں اور میرا ہاتھ چھوڑیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ صباحت کو اس کی یہ فکر اور نرمی اندر ہی اندر تھوڑی اچھی لگی، پر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ شام کو بڑے لاؤنج میں منگنی کی تقریب کا شاندار اہتمام تھا، پورے خاندان کی عورتیں جمع تھیں۔ صباحت بیٹا،
یہ ادرک اور لیموں کا پانی پی لو، اور میں نے تمہارے لیے سبز مونگ کی دال کا باؤل بھی بنوایا۔ تمہارا چہرہ گھبراہٹ سے بالکل زرد ہو رہا ہے۔ تم ویسے بھی وزن میں کم کرنے کے چکر میں کچھ کھاتی پیتی نہیں ہو، یہ پلاؤ کھا لو، اس سے طاقت آئے گی، ورنہ رسم کے وقت چکرا کر گر جاؤ گی۔ تائی امی نے اسے گلاس دیتے ہوئے پیار سے کہا۔ جی تائی امی، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے، شاپنگ سے میں یہ کھا لوں گی، آپ پریشان نہ ہو۔ صباحت نے گلاس پکڑتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ منگنی کی رسم کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کالے لباس میں تو میرا بیٹا بالکل شہزادہ لگ رہا ہے۔ آؤ بیٹا کشان، اپنی منگیتر کو یہ انگوٹھی پہناؤ اور اس خوبصورت رشتے کا باقاعدہ آغاز کرو۔ ہم سب تو کب سے اس پل کا انتظار کر رہے تھے۔ تایا اکبر نے سیاہ شلوار قمیض اور واسکٹ میں روپدار لگتے کاشان کو دیکھ کر خوشی سے آواز لگائی۔ کاشان آگے بڑھا اور جب اس نے صباحت کا ہاتھ پکڑا تو وہ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ تمہارے ہاتھ اتنے ٹھنڈے کیوں ہو رہے ہیں؟ میری جان، میں تمہیں کھانے تو نہیں لگا، بس انگوٹھی پہنا رہا ہوں۔ کاشان نے اس کا نرم ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے صباحت کے کان کے بالکل قریب سرگوشی کی۔ یہ انگوٹھی صرف ایک دھات کا ٹکڑا نہیں ہے صباحت، یہ میرے نام کی وہ ڈور ہے جو میں تمہیں تمہاری انگلی میں نہیں بلکہ تمہاری روح میں اتارنے آیا ہوں۔ اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے نام سے منسوب ہو گئی ہو۔ اب تو میری ہو، صرف میری، اور کوئی تمہیں مجھ سے چھیننے کا سوچ نہیں سکتا۔ صباحت اس کی سرگوشی اور نگاہوں سے اس قدر گھبرا گئی کہ اس نے فوراً اپنی نسلیں جھکا لی اور اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کاشان، تم تو ابھی سے اتنے رومانٹک ہو گئے ہو، ذرا بچی کو سانس تو لینے دو، بیچاری شرم سے لال ہو رہی ہے، اسے تھوڑا وقت دو، ابھی تو ساری زندگی پڑی ہے تمہارے پاس۔ مہمانوں میں سے ایک لڑکی نے ہنستے ہوئے مذاق کرتے بولا۔ اب بھلا اپنی چیز پر حق جتانے میں کیسا شرمانا، یہ تو میری منگیتر ہے اور اس پر صرف میرا حق ہے جو میں سب کے سامنے جتاؤں گا۔ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ آج ہی نکاح بھی ہو جائے۔ تقریب ختم ہوئی تو صباحت رات میں اپنے بستر پر لیٹی سوچ رہی تھی کہ یہ شخص باہر سے جتنا مغرور لگتا ہے اندر سے اتنا ہی میرا خیال بھی رکھتا ہے۔ آج بازار میں بھی اس نے رش سے مجھے بچایا اور میرا کانپتا ہاتھ پکڑ کر مجھے حوصلہ دے رہا تھا۔ یہ اتنا برا نہیں ہے جتنا میں سمجھتی تھی۔ آہستہ آہستہ کاشان کی یہ کیئر اور نرمی اسے بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ بھی یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی امی کمرے میں آئی، بیٹا تم خوش تو ہو نا اس رشتے سے؟ میں جانتی ہوں بچپن کی منگنی تھی، ہم تم پر مرضی بھی جانا چاہتے ہیں، کہیں تم ہمارے دباؤ میں تو نہیں آ رہی؟ تمہارے چہرے پر ایک الجھن سی ہے، منگنی کے وقت بھی تم کچھ خاص خوش نہیں نظر آ رہی تھی۔ سلمہ بیگم نے صباحت کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ جی ماما، بس اچانک سب کچھ ہو رہا ہے تو تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے، باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگ فکر نہ کریں۔ صباحت نے اپنی نظریں چراتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ اس کے دماغ میں ساتھ ہی وقاص کا خیال بھی آ گیا۔ تم فکر مت کرو میری بچی، کاشان باہر سے پڑھ کر آیا ہے، تھوڑا بے باک ضرور ہے پر دل کا بہت صاف ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا اور تمہاری ہر بات مانے گا، تم بس اس پر بھروسہ کرو۔ آپ لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہی امی۔ سلمہ بیگم ابھی کمرے سے باہر گئی تھی کہ ساتھ ہی کاشان مونگ دال کا پلاؤ ہاتھ میں لیے کمرے میں داخل ہوا۔ صباحت، میں تمہارے لیے وہ سبز مونگ کی دال کا پلاؤ لایا ہوں، تم نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا، تمہاری ڈائٹ کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ آپ کو کیسے پتا مجھے اس کی ضرورت ہے؟ اور پھر دروازہ ناک کیے بغیر میرے کمرے میں آ گئے، اور آپ میرا اتنا خیال کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ تکلیف نہ کریں، میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں، اور مجھے کھانا کھانا بھی آتا ہے، مجھے پتہ ہے کہ مجھے کس وقت کھانا ہے اور کس وقت نہیں۔ میں تمہارا شوہر بننے والا ہوں، تمہاری ہر ضرورت کا پتہ رکھنا میرا فرض ہے۔ میری جان، اب چپ چاپ بیٹھو اور یہ کھاؤ، ورنہ مجھے زبردستی اپنے ہاتھوں سے کھلانا پڑے گا۔ کاشان نے محبت سے اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے ایک شوخ سی آنکھ ماری۔ اچھا ٹھیک ہے، میں یہ کھا لوں گی، اب تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، ناراض کیوں ہوتی ہو، میں چلا جاتا ہوں، لیکن پورا کھانا ختم کرنا ہے تم نے۔ کاشان کمرے سے چلا گیا۔ وہ جیسے کمرے سے باہر نکلا تو صباحت نے جلدی سے وقاص کو کال ملائی۔ ہیلو مائی ڈارلنگ، کیسی ہو؟
پیسوں کا انتظام کر لیا یا نہیں؟ وقاص تم جب دیکھو بس مجھ سے پیسوں اور زیور کی ہی بات کرتے ہو۔ میرا حال چال تو پوچھو ذرا، میں کتنی بڑی مشکل میں پھنس چکی ہوں۔ میری الجھن اور میری پریشانی کو کیوں نہیں سمجھتے؟ میں کتنا ڈر رہی ہوں۔ صباحت نے قدرے روحانسی لہجے میں کہا، یہ تم کس طرح سے مجھ سے بات کری ہو؟ دیکھو صباحت، مجھے غصہ مت دلاؤ، میں تمہارے لیے ہی تو یہ سب کر رہا ہوں۔ اگر تم پیسے اور زیور نہیں لاؤ گی تو ہم بھاگ کر کیا مٹی کھائیں گے؟ گزارا کیسے ہوگا ہمارا؟ تم بس اپنا کام کرو اور مجھ سے یہ فضول بحث نہ کیا کرو، تم جانتی ہو مجھے یہ سب پسند نہیں۔ وقاص نے انتہائی درستگی اور روکھے پن سے جواب دے کر فون کاٹ دیا۔ یہ کیسا انسان ہے جسے میری تو کوئی پرواہ ہی نہیں، ہر وقت بس پیسوں کا رونا روتا رہتا ہے اور مجھ سے الجھ کر بات کر رہا ہے۔ اور ایک وہ کاشان ہے جو مجھ سے اتنی نرمی سے بات کرتا ہے اور میری ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت اور میری پسند ناپسند کا خیال رکھتا ہے۔ صباحت نے الجھن کے مارے فون بیڈ پر پھینکتے ہوئے خود کلامی کی۔ کیا سوچ رہی ہو میری جان؟ اتنی گہری سوچوں میں گم ہو کے میرے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ کاشان نے اچانک کمرے میں داخل ہو کر اس کے بالکل پاس بیٹھتے ہوئے نہایت نرمی اور محبت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی تھک گئی ہوں ان رسموں اور تیاریوں سے۔ صباحت نے گھبرا کر نظریں چراتے ہوئے اپنے دوپٹے کے پلو کو انگلیوں پر لپیٹتے ہوئے کہا، اور تم پھر میرے کمرے میں آ گئے؟ تمہیں اپنے کمرے میں چین نہیں آتا کیا؟ نہیں آتا چین، میرا چین اور قرار صرف تم ہی ہو۔ اب میرا دل ایک پل نہیں لگتا تمہارے بنا، دل کرتا ہے کہ ہر وقت تمہیں دیکھتا رہوں۔ تمہیں یاد ہے صباحت، بچپن میں جب دادا جان نے ہماری منگنی کا اعلان کیا تھا تو تم روتے ہوئے پورے گھر میں بھاگ رہی تھی کہ تم مجھ سے ایسے موٹے اور مغرور لڑکے سے شادی نہیں کرو گی، اور میں تمہارے پیچھے پیچھے تمہیں منانے کے لیے پورے گھر کے چکر کاٹ رہا تھا۔ کاشان نے ہنستے ہوئے پرانی یاد تازہ کی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ہاں یاد ہے، اور آپ بھاگتے ہوئے وہ صحن والے بڑے گملے سے ٹکرا کر اوندے منہ گرے تھے اور آپ کے سامنے والے 2 دانت بھی ٹوٹ گئے تھے۔ میں تو اس دن کتنا ہنسی تھی آپ کی وہ روتی ہوئی شکل دیکھ کر۔ صباحت نے بے ساختہ ایک زوردار قہقہا لگایا اور بچپن کے اس واقعے پر دونوں ہنسنے لگے۔ تمہاری اس مسکراہٹ پر تو میں اپنی ساری دنیا لٹا سکتا ہوں میری جان، تم ہنستی ہو کتنی پیاری لگتی ہو۔ کاشان نے انتہائی محبت بھرے لہجے میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ کاشان کتنا نرم اور محبت کرنے والا انسان ہے، صباحت نے دل ہی دل میں سوچتے ہوئے کاشان کی مسکراتی اور سچی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے کاشان بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ رات دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے، ہنسی مذاق کرتے رہے۔ اگلا دن مہندی کا دن تھا، تیاریاں عروج پر تھے، سب بہت ہی خوش تھے۔ ارے لڑکیوں، کیا سست پڑ گئی ہو؟ جلدی سے ڈھولک بجاؤ اور وہ مہندی والے گانے گاؤ۔ آج میرے اکلوتے بیٹے کی مہندی کی رات ہے۔ اکبر ولا میں آج کوئی بھی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ تالیاں بجاؤ سب۔ تائی امی نے صحن میں جمع لڑکیوں کو جوش دلاتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ جی بھابھی جان، میں نے تو صباحت کو بھی پیلا جوڑا پہنا کر تیار کر دیا، بس اب اسے باہر لاؤنج میں لے کر آ رہی ہوں، آپ ڈھولک شروع کروائیں۔ سلمہ بیگم نے خوشی سے نہال ہوتے ہوئے جواب دیا۔ صباحت کمرے کے کونے میں پیلے عروسی جوڑے میں سجی کھڑی تھی جب اس کے فون کی سکرین روشن ہوئی اور وقاص کا میسج آیا۔ آج رات ٹھیک 2 بجے گھر کے پچھلے دروازے پر ہر حال میں پہنچ جانا، زیور اور پیسوں کے ساتھ، ورنہ میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاؤں گا اور تم کاشان کی اس قید میں ساری زندگی سڑتی رہنا، میرا انتظار مت کرنا۔ صباحت نے میسج پڑھتے ہوئے کانپتی ہوئی آواز میں خود سے کہا، یا اللہ، میں کیا کروں؟ کیا میں واقعی صحیح قدم اٹھا رہی ہوں؟ کاشان میرا کتنا خیال رکھتا ہے، میں اس کے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ دھوکہ کر پاؤں گی؟ میری تو سانسیں رک رہی ہیں۔ صباحت نے گھبراہٹ میں اپنا فون مٹھی میں بھینچتے ہوئے بار بار سکرین کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ کچھ ہی دیر میں لڑکیاں صباحت کو کمرے میں سے لینے آئیں۔ وہ بلا کے خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ پیلا جوڑا ایسے لگ رہا تھا جیسے آسمان سے کوئی پری زمین پر ہو۔ وہ باہر آ کر مہمانوں سے مل جل رہی تھی اور دوسری طرف کاشان کی آنکھیں مسلسل صباحت کو تک رہی تھی۔ ارے کاشان یار، تم باتیں تو ہمارے ساتھ کر رہے ہو، لیکن
نظریں تمہاری مسلسل اپنی ہونے والی بیگم پر ہے، کاشان کے دوست نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ یار میری نظریں اس پر نہیں تو اور کس پر ہوں گی؟ آج وہ اس پیلے جوڑے میں اتنی خوبصورت اور قاتل لگ رہی ہے کہ میرا دل کرے اسے ابھی سب کی نظروں سے چھپا کر اپنے پاس قید کر لوں۔ تمہاری کوئی بھی بات مجھے سنائی نہیں دے رہی، میری تو پوری توجہ اس پر ہے، کاشان نے مسکراتے ہوئے اپنے دوستوں سے کہا، مگر اس کی آنکھیں صباحت کے کانپتے ہاتھوں اور بار بار فون دیکھنے کی اس حرکت کو شدت سے نوٹ کر رہی تھی۔ یہ صباحت اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ اس کا رنگ کیوں اڑ رہا ہے؟ کچھ تو ہے جو یہ مجھ سے چھپا رہی ہے، یہ چوری اور اب یہ گھبراہٹ۔ مجھے لگتا ہے کہ آج رات کچھ بہت برا ہونے والا ہے اور مجھے اس ضدی لڑکی کو بچانے کے لیے پوری طرح ہوشیار رہنا ہوگا۔ کاشان نے خطرے کو بھانپ لیا تھا۔ مہندی کی رسم میں بھی صباحت کچھ بجھی سی رہی۔ کاشان بار بار کوئی نہ کوئی مذاق کہتا، لیکن صباحت بالکل سنجیدہ تھی۔ پھر سے صباحت نے فون پر ایک میسج پڑھا اور طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر کے وہاں سے نکل آئی۔ اچھا امی، اب میں سونے جا رہی ہوں، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ سلمہ بیگم فوراً گھبرا گئی، خیریت ہے میری بچی، کیا ہوا تمہیں؟ کچھ نہیں ماما، میں بس ریسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں میری بچی، تم جا کر ریسٹ کرو، سلمہ بیگم نے صباحت کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کمرے میں آتے ہی صباحت نے کالی چادر اور سامان سے بھرا ہوا بیگ باہر نکالا۔ یا اللہ، یہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں؟ صباحت نے اپنے پیلے جوڑے کے اوپر موٹی کالی چادر اوڑھی اور زیورات سے بھرا بیگ سینے سے لگاتے ہوئے خود سے سرگوشی کی۔ میرا دل اتنی زور سے کیوں دھڑک رہا ہے؟ مجھے تایا ابو اور ماما بابا کا خیال آ رہا ہے۔ وہ صبح کتنے ذلیل ہوں گے اور کاشان کو کتنا دکھ ہوگا جب اسے پتہ چلے گا کہ میں بھاگ گئی ہوں۔ لیکن وقاص بھی تو میرا انتظار کر رہا ہے، وہ بھی مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ دبے قدموں حویلی کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے روحان سی آواز میں بڑبڑائے، نہیں صباحت، تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا، وقاص تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ اگر تم نہ گئی تو وہ سچ میں کچھ کر لے گا۔ اف، کیا الجھن ہے۔ ایک دفعہ میں پھر سوچ لوں کیا مجھے واقعی یہ قدم اٹھانا چاہیے؟ کاشان اب مجھے برا نہیں لگتا، وہ میرا کتنا خیال رکھتا ہے۔ اس نے دروازے کے ٹھنڈے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر شدید تذ و ضب کا شکار ہوتے ہوئے کہا، وقاص نے کہا تھا اگر میں نہ آئی تو وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا، اور اس نے خود کو کچھ کر لیا تو میں کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ نہیں، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ اس نے سنسان اور تاریک سڑک پر قدم رکھتے ہوئے خود کو زبردستی تسلی دی۔ باہر نکلتے ہی اس نے پچھلے دروازے سے ایک رکشہ لیا اور اکبر ولا سے کافی دور ایک سنسان سڑک پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیسی اندھیری سڑک ہے، وقاص ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ کتے بھونک رہے ہیں اور مجھے سردی بھی لگ رہی ہے۔ صباحت جلدی کرو، ادھر آؤ، میں آ گیا ہوں، تمہارا عاشق۔ تم کیوں پریشان ہوتی ہو میری جان؟ ایک انتہائی خستہ حال اور شور مچاتی بائک پر آتے ہی وقاص نے عجلت میں کہا، تم اس ٹوٹی ہوئی بائک پر کیوں آئے ہو اور اتنی دیر کیوں کر دی؟ میں یہاں اکیلی کھڑی کتنا ڈر رہی تھی، تمہیں پتہ بھی ہے میری کیا حالت ہو رہی تھی؟ صباحت نے جلدی سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے قدرے ناراضگی سے پوچھا۔ اچھا اب یہ فضول اور جذباتی باتوں کا وقت نہیں ہے، جلدی کرو، وہ بیگ مجھے دو جس میں سلمہ آنٹی کے زیور اور پیسے ہیں۔ لیکن وقاص، ہم اس بائک پر اتنی دور کیسے جائیں گے؟ اور تم اتنے عجیب اور کھردرے طریقے سے کیوں بات کر رہے ہو؟ صباحت نے بیگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے شدید ہچکچاہٹ سے پوچھا۔ تم یہ بیگ مجھے دو اور یہیں رکو، میں آگے چوک سے اپنے دوست کی بڑی گاڑی لے کر آتا ہوں تاکہ ہم آرام سے شہر سے نکل سکیں۔ اس کھٹارا بائک پر ہم پکڑے جائیں گے۔ وقاص نے بیگ فوراً اپنے قبضے میں لیتے ہوئے تیزی سے بائک سٹارٹ کی۔ وقاص، مجھے اکیلا مت چھوڑو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو نا، ہم گاڑی بعد میں لے لیں گے، پلیز مجھے یہاں مت چھوڑو۔ صباحت نے گھبرا کر بائک کے پیچھے بھاگتے ہوئے منت کی۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ بس 10 منٹ میں گاڑی لے کر واپس آ رہا ہوں، تم یہیں درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑی رہو اور کوئی شور مت مچانا، ورنہ تمہارا وہ مغرور کاشان جاگ جائے گا اور ہم دونوں مارے جائیں گے۔ وہ زور سے ہنسا اور بائک دھڑاتے ہوئے تیزی سے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ لیکن صباحت ابھی تک اس کی یہ گھنونی چال نہیں سمجھی تھی۔
وہ ادھر ہی کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یا اللہ، 2 گھنٹے ہو گئے، وقاص ابھی تک گاڑی لے کر واپس کیوں نہیں آیا؟ میری تو ٹانگیں درد کرنے لگی اور سردی سے جان نکل رہی ہے۔ صبح کی اذانیں ہونے والی ہیں۔ صباحت نے سڑک پر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے روتے ہوئے کہا، کہیں وقاص کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا، یا پولیس نے اسے پکڑ تو نہیں لیا؟ وہ مجھے ایسے سنسان سڑک پر اکیلا چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا؟ وہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا۔ اس نے اپنے ناخن چبانے شروع کیے۔ پھر وہ بار بار اسے کال کر رہی تھی، لیکن اب وقاص اور اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ نہیں صباحت، تم کتنی بڑی بے وقوف ہو، وہ تمہارا فون بھی نہیں اٹھا رہا اور اب تو اس کا نمبر بھی بند جا رہا ہے۔ وہ تمہیں دھوکہ دے گیا ہے، اس کا مقصد صرف وہ پیسے اور زیور تھے۔ صباحت کو اپنی بے وقوفی اور مکمل طور پر لٹ جانے کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھتے ہوئے دھاڑے مار کر رونے لگی۔ میں کتنی بڑی بے وقوف ہوں، میں نے اس وقاص پر بھروسہ کیسے کر لیا جس نے مجھے میری ہی ماں کے گھر میں چوری کرنے پر مجبور کیا؟ میں تو اندھی ہو گئی تھی۔ صباحت نے اپنے بالوں کو نوچا اور زاروں کی طرح رونے لگی، اپنے خاندان کی عزت کو رون کر اور کاشان جیسے سچے انسان کی محبت کو ٹھکرا کر۔ میں نے اس گھٹیا اور فراڈیے کا ساتھ دیا۔ کاشان تو میرا کتنا خیال رکھتا تھا، اس کی تو ہر بات میں میری فکر جھلکتی تھی۔ وہ مجھ سے کتنی نرمی سے بات کرتا تھا۔ صباحت ذلت اور ندامت کے بوجھ تلے بری طرح دبتی جا رہی تھی۔ میں نے کاشان کو بے شرم اور مغرور کہا، حالانکہ اصلی کمینہ اور دھوکے باز تو وہ وقاص نکلا جس نے میری عزت کا ذرا بھی خیال نہیں کیا۔ اب میں اپنے تایا ابو اور بابا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں تو کہیں کی نہیں رہی، میرا تو سب کچھ لٹ گیا۔ اب تک تو سب کو پتہ چل چکا ہوگا کہ میں گھر سے بھاگی ہوں۔ صباحت سڑک کنارے زمین پر بیٹھی اپنے آنسوؤں سے بھیگتی جا رہی تھی۔ صباحت ابھی سڑک کنارے بیٹھی ہچکیاں لے رہی تھی اور صبح کی اذانیں شروع ہونے والی تھی کہ اچانک ایک تیز روشنی سیدھی اس کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر پڑی۔ وقاص! صباحت نے آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھتے ہوئے ڈرتے ڈرتے سامنے پوری رفتار سے آ کر رکنے والی گاڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو کیا ہوا تمہارے اس سچے عشق کا صباحت بیگم؟ وہ بھی چائنا کے مال کی طرح 2 نمبر ہی نکلانا۔ گاڑی کا دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز کے ساتھ کاشان کے قدموں کی چاپ سنائی دی اور اس کی انتہائی سرد اور طنزیہ آواز نے صباحت کے وجود میں سنسنی اور خوف کی لہر دہڑا دی۔ کاشان، آپ یہاں کیسے؟ صباحت کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے اور وہ ذلت اور ندامت کے بوجھ تلے زمین میں گڑی جانے لگی جب اس نے کاشان کو لمبے ڈگ بھرتے ہوئے اپنے بالکل سامنے کھڑے پایا، جس کے چہرے پر شدید غصہ اور لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ کیا سوچا تھا تم نے؟ تم آدھی رات کو میرے گھر سے مجھے چھوڑ کر بھاگ جاؤ گی اور مجھے کانوں کار خبر نہیں ہوگی؟ کاشان نے اس کے بالکل قریب جھکتے ہوئے انتہائی چبھتے ہوئے لہجے میں اس کی روتی ہوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، مجھے معاف کر دیں کاشان، میں بہت بڑی بے وقوف ہوں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں اس وقاص کے دھوکے میں آ گئی تھی۔ صباحت نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا، غلطی نہیں صباحت، تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ میں تو تمہارے کمرے میں یہ سوچ کر گیا تھا کہ اگر تم مجھ سے اتنی ہی نفرت کرتی ہو اور مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو میں خود کل سب کے سامنے انکار کر دوں گا، لیکن جب میں نے وہاں تمہارا بستر خالی دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کاشان نے اسے زمین سے اٹھاتے ہوئے کہا، کاشان، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کرے گا۔ وہ ماما کے سارے زیور اور پیسے لے کر بھاگ گیا ہے اور مجھے یہاں سنسان سڑک پر اکیلا چھوڑ گیا۔ میں تو کہیں کی نہیں رہی، میرا تو سب کچھ لٹ گیا۔ صباحت نے ہچکیاں لیتے ہوئے اور ندامت سے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا، مجھے تو اسی دن اندازہ ہو گیا تھا جب تم اپنی ہی ماں کی الماری سے چوروں کی طرح زیور اور پیسے نکال رہی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ تم کسی مصیبت میں ہو اور میں خود تم سے سچ اگلواؤں گا، پر تم تو… کاشان نے اپنی لیدر کی جیکٹ اتاری اور اسے صباحت کی سردی سے کانپتے ہوئے وجود پر ڈھالتے ہوئے شدید فکر کے ساتھ کہا، میں آپ کے اور تایا ابو کے سامنے جانے کے قابل نہیں رہی، میں نے آپ سب کا بھروسہ توڑا ہے، آپ مجھے یہیں مرنے دیں، میں واپس نہیں جاؤں گی، میں کسی کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ صباحت نے روتے ہوئے کاشان کے سامنے ہاتھ جوڑے، بکواس بند کرو اپنی،
میں نے تمہیں مرنے کے لیے تھوڑی اتنی دور سے ڈھونڈا ہے، میں تو پاگلوں کی طرح پورے شہر کی سڑکیں چھانتا ہوا یہاں پہنچا ہوں کہ کہیں میری جان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اور تم مجھے یہاں سڑک پر روتی ہوئی ملی ہو۔ کاشان نے اسے سختی سے اپنی طرف کھینچ کر اپنے مضبوط چوڑے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، میں تو آپ سے اتنی نفرت کرتی تھی، پھر بھی آپ مجھے ڈھونڈنے آ گئے، کیوں کاشان؟ کیوں آپ مجھ جیسی بے وقوف لڑکی کے لیے اتنے پریشان ہوتے؟ صباحت نے اس کے سینے پر سر رکھ کر روتے ہوئے پوچھا، کیونکہ میں نے کہا تھا نا تم میری ہو، اور تمہارے نصیب میں صرف اور صرف میں ہی لکھا ہوں۔ تم جتنا مرضی بھاگ لو مجھ سے اور اس رشتے سے، لیکن تم رہو گی صرف کاشان کی، اور یہ بات تم جتنی جلدی سمجھ لو تمہارے لیے اتنا ہی اچھا ہے۔ کاشان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے انتہائی بھاری اور رومانوی لہجے میں جواب دیا، لیکن کاشان، میں نے جو کیا اس کے بعد آپ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ میں نے تو آپ کی محبت کو ٹھکرایا تھا۔ کاشان نے فوراً اپنی انگلی صباحت کے کانپتے ہوئے ہونٹوں پر رکھ دی اور انتہائی سرد مگر روبدار لہجے میں بولا، تمہیں اب کچھ بھی مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور اب اس رات کی بات کو تم یہیں اس سڑک کے اندھیرے میں دفن کر دو گی، اور دوبارہ کبھی اس گھٹیا انسان کا نام اپنی زبان پر نہیں لاؤ گے۔ جی کاشان، میں کبھی اس کا نام نہیں لوں گی، بس مجھے یہاں سے لے چلیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ صباحت نے اس کی قمیص کو سختی سے مٹھی میں بھینچتے ہوئے اس کے مزید قریب ہوتے ہوئے کہا، چلو اب گاڑی میں بیٹھو، اور ایک آنسو بھی تمہاری آنکھ سے نہیں گرنا چاہیے۔ گھر میں سب صبح کی نماز کے لیے اٹھنے والے ہوں گے، ہمیں ان کے جاگنے سے پہلے واپس پہنچنا ہے، اور وہاں جا کر تم بالکل ویسا ہی کرو گی جیسا میں کہوں گا، کوئی فضول بات نہیں کرنی تم نے۔ کاشان اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی کی طرف لے جاتے ہوئے انتہائی حاکمانہ اور مضبوط انداز میں ہدایت کی، چلو اب چپ چاپ گاڑی سے اترو اور اپنے چہرے سے یہ خوف اور گھبراہٹ غائب کر دو۔ کوئی بھی تم سے کچھ پوچھے تو تم نے ایک لفظ نہیں بولا، جو بولوں گا میں بولوں گا، تم بس میرے پیچھے پیچھے اندر آؤ۔ کاشان نے ولا کے گیٹ پر گاڑی روک کر صباحت کو سخت مگر محتاط لہجے میں ہدایت کرتے ہوئے کہا، جی کاشان، میں کچھ نہیں بولوں گی، بس آپ مجھے بتا لیں، میں بہت ڈر رہی ہوں۔ صباحت نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، اور کاشان کے پیچھے چلتی ہوئی جیسے ہی بڑے لاؤنج میں داخل ہوئی تو سامنے پورے گھر والوں کو پریشانی کے عالم میں جاگتے اور ٹہلتے ہوئے پا کر اس کی تو جان ہی نکل گئی۔ تم لوگ رات کے اس پہر کہاں سے آ رہے ہو؟ کہاں گئے تھے تم دونوں؟ تم لوگوں کو کچھ خیال بھی ہے ہم کتنا پریشان ہو رہے تھے؟ 2 گھنٹے سے ہم پاگلوں کی طرح پورا گھر چھان چکے اور تم دونوں غائب تھے۔ تایا اکبر ان دونوں کو دروازے پر کھڑے دیکھ کر شدید غصے اور تشویش میں مبتلا ہو کر ایک ہی سانس میں سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ ہاں کاشان بیٹا، ہماری تو جان ہی نکل گئی تھی جب ہم نے صباحت کو اس کے کمرے میں نہیں پایا، اور تمہارا کمرہ بھی خالی تھا۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ تم دونوں اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ اور صباحت، تیرا چہرہ اتنا زرد کیوں ہو رہا ہے؟ سلمہ بیگم روحان سی اور گھبرائی ہوئی آواز میں صباحت کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ابو، آپ سب بلا وجہ اتنا گھبرا رہے۔ صباحت کی رات کو اچانک طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اسے پیٹ میں تیز درد اٹھا۔ میں کچن میں پانی پینے نکلا تو یہ مجھے کوریڈور میں درد سے تڑپتی ہوئی ملی، تو میں وقت ضائع کیے بغیر اسے فوراً ہاسپٹل لے گیا۔ کاشان نے انتہائی پرسکون اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں سب کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے بہت صفائی سے جھوٹ بولا، ہسپتال لے گئے تھے تو ہمیں تو جگا لیتے بیٹا، ہم اتنی بے خبر سوتے رہے اور تم اکیلے ہی اس رات کے پہر ہسپتالوں کے چکر کاٹتے رہے، ہمیں ایک آواز ہی دے دیتے۔ چچا اصغر نے قدرے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے مگر شکوہ کرتے ہوئے کہا، چچا جان، آپ سب مہندی کی وجہ سے بہت تھکے ہوئے تھے اور گہری نیند میں تھے، اور صباحت کی حالت ایسی تھی کہ میرے پاس سوچنے کا یا کسی کو جگانے کا وقت نہیں تھا، بس جلدی سے اسے گاڑی میں ڈھالا اور لے گیا۔ وہاں ڈاکٹرز نے اسے انجیکشن دیا اور ڈرپ لگائی تو ابھی وہاں سے ڈسچارج کروا کر لا رہا ہوں، اب یہ بالکل خطرے سے باہر ہے۔ کاشان نے ایک بار پھر انتہائی مضبوط اور اعتماد سے جواب دیا تاکہ کسی کو ذرا سا بھی شک نہ ہو۔ شکر ہے یا اللہ تیرا، میری بچی ٹھیک ہے۔ کاشان بیٹا، تم نے تو آج واقعی ثابت کر دیا کہ تم اس کے سچے محافظ ہو اور ہماری عزت کے رکھوالے۔ اب تم دونوں جا کر آرام کرو،
صبح میں باقی باتیں ہوں گی۔ جی ابو، آپ سب بھی جا کر سو جائیں، میں صباحت کو اس کے کمرے تک چھوڑ کر آتا ہوں تاکہ یہ آرام سے لیٹ جائے، اسے ابھی مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ کاشان نے صباحت کا بازو پکڑ کر اسے سہارا دیتے ہوئے کہا اور اسے لے کر سیدھا اس کے کمرے میں آیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی کاشان نے فوراً دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ صباحت، میں نے تمہاری جان اور چچا اصغر کی عزت دونوں بچائی ہیں، ورنہ آج اس گھر میں کیا قیامت برپا ہوتی اس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ اگر میں آج تمہیں وہاں سے نہ لاتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ کاشان، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، آپ نے میری اتنی بڑی اور گھنونی غلطی پر پردہ ڈالا اور مجھے رسوا ہونے سے بچا لیا۔ میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی، مجھے معاف کر دیں، میں اندھی ہو گئی تھی۔ صباحت نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑ کر کاشان کے سامنے اپنی ندامت کا اظہار کیا۔ کاشان نے اس کے ہاتھ پکڑ کر نیچے کیا اور اس کے بالکل قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، آج کے بعد اس گھر میں وقاص کا نام نہیں لیا جائے گا۔ صباحت، وہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے، تم صرف میری، اور یہ بات اب تمہارے ذہن میں نقش ہو جانی چاہیے۔ جی کاشان، میں کبھی اس کا نام نہیں لوں گی، میں نے آپ کے اندر اپنا سچا محافظ دیکھ لی ہے، مجھے بس معاف کر دیں۔ صباحت نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، میں کبھی بھی تمہارے اس گھنونے ماضی کو یاد نہیں کروں گا، جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور تمہیں اب صرف ایک ہی چیز یاد رکھنی اور وہ ہے کہ کاشان تمہارا کاشان۔ کاشان نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے انتہائی بھاری اور رومانوی لہجے میں سرگوشی کی، تمہارا یہ جھکا ہوا سر اور یہ ندامت مجھے مزید پاگل کری۔ تم جانتی ہو کہ جب میں تمہیں اس سڑک پر اکیلے روتے دیکھا تو میرے دل پر کیا گزری تھی؟ میری تو جان نکل گئی تھی، اب میں تمہیں کبھی اپنے آپ سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ کاشان نے اسے اپنے مضبوط حصار میں لیتے ہوئے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے خود سے بالکل چپکا لیا۔ کاشان، آپ مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ میں تو اس قابل نہیں ہوں، میں نے تو آپ کو ہمیشہ برا بھلا کہا اور آپ کی محبت کو ٹھکرایا۔ صباحت اس کے چوڑے سینے پر سر رکھتے کانپتی ہوئی آواز میں بولی، کیونکہ تم میری زندگی ہو صباحت، میری پہلی اور آخری چاہت ہو۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے صرف تمہیں ہی چاہا ہے، اور اب تم مکمل طور پر میری قید میں آ چکی ہو۔ کاشان اس کے ماتھے پر اپنے گرم لبوں کی مہر ثبت کرتے ہوئے اسے مزید اپنے اندر بھیج گیا۔ اب تم جلدی سے کپڑے بدلو اور سو جاؤ، کل ہماری شادی اور میں اپنی دلہن کو اس طرح تھکا ہوا اور پریشان نہیں دیکھنا چاہتا۔ کل کی رات ہماری زندگی کی سب سے خوبصورت رات ہوگی، اور کل تم مجھ سے نہیں بچ سکو گی، کل تم مکمل طور پر میری ہو جاؤ گی۔ کاشان نے اس کے کان میں ایک انتہائی بولڈ خمار آلود سرگوشی کی جس نے صباحت کے پورے وجود میں ایک میٹھی سی سنسنی اور آگ لگا دی، اور وہ شرم سے لال ہو کر محض سر ہلا سکی۔ نکاح کا وہ لمحہ آ چکا تھا، پورے گھر میں مہمانوں کا رش تھا، ولا کے کونے کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ قاری صاحب بھی آ چکے تھے اور نکاح کی رسم شروع ہوئی۔ صباحت بنت اصغر خان، کیا آپ کو کاشان بن اکبر خان 50,000 سکہ رائج الوقت حق مہر کے عفظ اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ مولوی صاحب کی بھاری آواز پردے کے پیچھے بیٹھی سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس صباحت کے کانوں میں گونجی تو اس کا دل ایک پل کے لیے دھک سے رہ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یمی، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے کہ میں واقعی کاشان کی ہونے جا رہی ہوں۔ صباحت نے ہچکچاتے ہوئے اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو آپس میں ملتے ہوئے اپنے پاس بیٹھی تائی امی سے سرگوشی کی، ارے پگلی، گھبرانے کی کیا بات ہے، جلدی سے قبول ہے کہہ دو، باہر سب تیری آواز کا بے صبری سے انتظار کریں، اور کاشان تو ویسے ہی دیوانہ ہو رہا ہے۔ تائی امی نے مسکراتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ صباحت نے گہری سانس لی اور رات والے کاشان کے وہ الفاظ یاد کیے کہ تم میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی، اور پھر اس نے اپنی ساری فکر کو ختم کرتے ہوئے انتہائی خوبصورت اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جی مجھے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اس کے یہ الفاظ سنتے ہی باہر بیٹھے مردوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور کاشان کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور انتہائی پرکشش مسکراہٹ ابھر آئی۔ کاشان بن اکبر خان،
کیا آپ کو صباحت بنت اصغر خان اپنے نکاح میں قبول ہے؟ مولوی صاحب نے اب کاشان سے سوال کیا۔ جی الحمدللہ، مجھے تہ دل سے اپنی یہ زندگی، اپنی یہ جان صباحت قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ کاشان نے اتنی بلند اور روبدار آواز میں کہا کہ اس کی آواز اندر بیٹھی صباحت کے دل کی دھڑکنوں کو مزید تیز کر گئی، اور اسے محسوس ہوا جیسے کاشان نے یہ الفاظ پوری دنیا کو سنانے کے لیے کہے۔ تمام رسمیں ختم ہو چکی تھیں، اور اب وہ خاص لمحہ تھا جس کا کاشان بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا، مہرون رنگ کی شاندار شیروانی میں ملبوس کاشان اندر داخل ہوا۔ بیڈ پر سمٹی ہوئی صباحت کی ساری ضد ٹوٹ چکی تھی، اور وہ مکمل طور پر اس کی محبت کی قید میں آ چکی تھی۔ کاشان نے اندر آتے ہی سب سے پہلے دروازہ لاک کیا، اور پھر اپنے بھاری قدموں سے چلتا ہوا بالکل بیڈ کے قریب آ کر صباحت کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم تو آج اس سرخ عروسی جوڑے میں میری جان ہی نکال رہی ہو صباحت۔ میں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ تم میری دلہن بن کر اتنی قاتل لگو گی۔ کاشان نے آہستہ سے اپنے مضبوط ہاتھوں سے صباحت کا گھونگھٹ اٹھایا اور اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا جھکا ہوا چہرہ اوپر کیا۔ صباحت کی بڑی بڑی آنکھوں میں شدید شرم و حیا تھی، اور اس کے گال شرم سے بالکل لال ٹماٹر ہو چکے تھے۔ آپ پلیز مجھے ایسے دیکھیں، مجھے شرم آ رہی ہے، میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے میری جان نکل جائے گی۔ آپ ذرا پیچھے ہٹ کے بیٹھیں۔ شرم کیسی میری جان؟ اب تو تم مکمل طور پر میری ہو چکی ہو۔ تم نے مجھے بے حیا منہ پھٹ کہا تھا نا، میں ہوں بے حیا، اور آج رات میں تمہیں اپنی اس بے حیائی کا پورا ثبوت دوں گا۔ کاشان نے ایک دلکش اور شریر مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے کے مزید قریب ہوتے ہوئے کہا۔ کاشان، آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آتی ایسی بے باک باتیں کرتے ہوئے؟ ابھی تو ہمارا نکاح ہوا ہے، اور آپ ابھی سے مجھے تنگ کریں؟ صباحت نے قدرے مچلتے ہوئے جواب دیا، نکاح ہوا ہے تبھی تو اپنے پورے حقوق جتا رہا ہوں، ورنہ اب تک تو صرف تمہیں دور سے دیکھتا اور تڑپتا۔ میری جان ذرا ادھر تو دیکھو۔ کاشان نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور انتہائی بے باکی سے صباحت کے ماتھے پر سجا بھاری جھومر اتارتے ہوئے انتہائی خمار آلود لہجے میں کہا، تمہارا یہ ماتھا صرف میرے گرم لبوں کے لیے بنا۔ یہ کہہ کر کاشان نے اس کے ماتھے پر اپنے لبوں کی مہر ثبت کی، جس سے صباحت کے پورے جسم ایک میٹھی سی سنسنی دوڑ گئی۔ آپ بہت برے ہیں کاشان، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ کے اس لمس سے مجھے کیا ہو رہا ہے، میرے اندر ایک عجیب سی ہلچل ہو رہی ہے۔ صباحت نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے میری جان، یہ بھاری جھمکی اور بالیاں بھی اتارنے دو۔ تمہاری یہ سراہی دھر گردن اور یہ نرم و نازک کان اور ان بھاری زیورات کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، یہ صرف میرے بوسوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے بنے۔ کاشان نے انتہائی مہارت اور نرمی سے اس کے کانوں سے بالیاں اتاری اور اس کی گردن اور کانوں کی لوح پر اپنے لبوں سے گرم بوسے دینے لگا۔ کاشان، مجھے چھوڑے، آپ کی اس شدت کو برداشت نہیں کر پا رہی میں، میرا سانس رک رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں پگھل جاؤں گی۔ صباحت نے اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھ کر مچلتے ہوئے لہجے میں کہا، میں تمہیں آج رات کیسے چھوڑ سکتا ہوں صباحت؟ آج تو میری برسوں کی پیاس بجھنے کا وقت ہے، میں تو امریکہ بھی تمہارے ساتھ اس لمس کے لیے تڑپا تھا، ذرا اپنی آنکھیں کھولو اور مجھے دیکھو۔ کاشان نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے انتہائی رومانوی اور بھاری لہجے میں کہا۔ صباحت نے آنسو بھری اور پیار میں ڈوبی آنکھوں سے کاشان کو دیکھا۔ آج پہلی بار اسے کاشان کے اندر اپنا سچا محافظ، ایک انتہائی محبت کرنے والا شوہر نظر آ رہا تھا۔ میری جان، اب میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا، اور تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم اپنا سارا ماضی بھول جاؤ گے۔ بس اب تم میری اس بے باک محبت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کاشان، آپ کی یہ نظریں اور آپ کی بے باکی، میرے دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر ہو رہی ہیں۔ صباحت نے شدت سے گھبراتے ہوئے کہا، آج تو ان دھڑکنوں کو بے قابو ہی رہنے دو۔ آج کی رات ہمارے ملن کی رات ہے، اور آج کوئی حد باقی نہیں رہے گی۔ کاشان نے انتہائی خمار اور جنون سے سرگوشی کی اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا، اس کے گلابی ہونٹوں پر جھک گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے ہونٹوں کو انتہائی شدت اور دیوانگی سے چوسنے لگے۔
کاشان کی بے باکی اور وحشت نے صباحت کے سارے حواس گم کر دیے۔ وہ بس کاشان کے ان گرم لبوں کی مٹھاس میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ کاشان نے اس کے ہونٹوں کو پیتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھا اور دوسرا ہاتھ انتہائی بے باکی سے آگے بڑھاتے ہوئے اس کے عروسی قمیص کے اوپر سے اس کی ابری ہوئی دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگا۔ کاشان، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ مجھے شرم آ رہی ہے، پلیز لائٹ بند کر دیں۔ صباحت نے مچلتے ہوئے ہانپتے ہوئے کہا۔ شرم کو آج کمرے سے باہر چھوڑو صباحت، آج تم صرف میرے عشق کی آگ میں جلو گی اور میں تمہیں پوری روشنی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کاشان نے اس کے ہونٹوں کو چھوڑ کر اس کی گردن اور پھر انتہائی جنون کے ساتھ اس کی دھڑکنوں کو چوما، جس سے صباحت کے منہ سے ایک بے ساختہ اور مدہوش کر دینے والی سسکی نکلی۔ کاشان نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا کر بیڈ کے بیچ میں لٹایا اور اس کے اوپر جھکتے ہوئے اسے مکمل طور پر اپنی دیوانگی اور اپنے بے باک عشق کے رنگ میں رنگ لیا، اور اکبر بلا کا وہ کمرہ ان دونوں کی شدید محبت اور سسکیوں کا گواہ بن گیا، جہاں صباحت ہمیشہ کے لیے اپنے سچے محافظ کاشان کی ہو۔